آج میں بہت پریشان ہوں اور بہت سیڈ سا فیل کر رہی ہوں۔ کوئی پوچھے کہ اس سیڈنس کا ریزن کیا ہے تو پتہ نہیں، ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل سعد ولاگس۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی سچویشن کے بارے میں جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم اگر ایک جگہ پہ بیٹھے تو اسٹل ہم ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا کوئی بھی کام کاج کرنے کا دل نہیں کرتا، ہمارے ذہن پہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں اور ایک اداسی سی ہم پہ چھا جاتی ہے۔ اگر ہمارے فرینڈس کہیں باہر جانے کا تو ہمارا باہر جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر خود کو فریش کرنے کے لیے ہم ٹی وی یا موبائل فون کی ہیلپ لیں تو ہمارا دل ادھر بھی نہیں لگ رہا ہوتا اور ہم سکرولنگ کر کر کے اتنے زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میرے خیال میں اس کے تو کچھ ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ جو کبھی نہ کبھی ایسے بلا وجہ اداس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی پرسنالٹی کو نہیں سمجھے ہوتے، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں پریشان ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ حالات کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، وہ لوگ جو ہمیشہ ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ حالات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ پاتے۔ جب وہ اپنے موڈز کو، اپنے دل کو قابو نہیں کر پا رہے تو ظاہرہ حالات کو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ان کا اپنے نفس پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ دل پریشان ہے تو بس پریشان ہے، دماغ کہہ رہا ہے کہ اٹھو کچھ کرو، لیکن دل کہہ رہا ہے نہیں نہیں کرنا۔ اب وہ کس کی سن رہے ہیں؟ اپنے دل کی۔ اپنے نفس پہ کوئی قابو نہیں رکھ پا رہے، مینز کہ ایسا انسان اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں رکھ رہا۔ ایسے انسان کو نا ہم ہاف کوکڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاف کوک مینز آدھا پکا ہوا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ انسان آدھا پکا ہوا ہے جیسے ہم کوئی چیز پکاتے ہیں؟ جی نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہماری لائف میں ایسی بہت سارے ایکسپیرینسز آتے ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کی ایٹیٹیوڈ کو برداشت کرتے ہیں، اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہمیں چیٹ کیا ہے، ہم اس کو بھی فیس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر طرح کی منفی رویے کو فیس کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم فیس کرتے رہتے ہیں، ہماری زندگی میں اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم پک جاتے ہیں، یعنی ہمارے اندر ہماری ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم ٹھوکریں کھا کھا کر اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کسی کا کوئی رویہ بھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کر لیتے ہیں اور جب ہم ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہم کہلاتے ہیں کوکڈ پرسن، یعنی پھر ہم پک چکے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ اس طرح کی پرسنالٹی بن جائیں تو مینز پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں زمانے کا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ پر قابو پا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کنڈیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب آپ اپنی اسپریچول ڈومین میں چل رہے ہوں۔ اب اسپریچول ڈومین کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہمارا فزیکل ٹریول ہوتا ہے نا، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسپریچول ٹریول بھی ہوتا ہے، یعنی ہماری روح، ہمارا روحانیت کا سفر بھی ہوتا ہے۔ اور روحانیت کا جب ذکر آئے تو اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے وہ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ غلط کام کریں، یعنی گناہ ہم سے اگر کوئی سرزد ہو جائے یا چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہم سے ایسی ہو جائیں جو کہ اسلام میں ہمیں جن چیزوں سے منع کیا اس کے منافی اگر ہم کوئی عمل کر لیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو ہماری جو روح ہے نا وہ بے قرار سی ہوتی ہے، بے چین سا محسوس کرتی ہے۔ تو جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمارا دل بہت پریشان ہوتا ہے۔ تب ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے توبہ کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو توبہ کی توفیق ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارا دل اداس ہوتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں تاکہ وہ ہمیں اس کنڈیشن سے نجات دلائے۔ جب اس طرح کی اداسی آپ محسوس کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت، ایک غنیمت سمجھیں۔ تو اپنی اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے درود پاک کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ یقین جانیں ایسا سکون ملے گا نا آپ کو کہ آپ کہیں گے کہ میں پہلے کبھی اداس ہی نہیں ہوا۔ اللہ حافظ۔